بزرگوں سے سنتے آئے ہیں کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں۔ تجسس تھا، دور ہو گیا۔ تجسس نے جب حقیقت کا روپ دھارا تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ واقعی حکم ربی کے ہم سب تابع ہیں، یہاں تک کہ کائنات کا ذرہ ذرہ احکام ربی کا مرہون منت ہے۔ ہمارے ہی گاؤں کا واقعہ ہے کہ گاؤں کے دوسرے محلے میں میرے ایک دوست طارق کی شادی تھی۔ میں بھی مدعو تھا۔ رسم مہندی میں ہر قسم کا ہلا گلا ہوا، ڈھول بجے، خوب ہلا گلا ہوا۔ تقریب کی رونق کو دوبالا کرنے کے لیے کبھی کبھار فائرنگ کا تڑکا بھی لگایا۔ عزیز و اقارب کے علاوہ کافی تعداد میں دوست احباب بھی شادی میں شرکت کی غرض سے تشریف فرما تھے۔ رات تقریباً 2 بجے تقریب اختتام پذیر ہوئی۔ طارق کا تعلق زمیندار گھرانے سے تھا، سب لوگوں سے زمین ان کی زیادہ تھی۔ کوٹھی، نوکر چاکر، ضروریات زندگی کی ہر ایک آسائش میسر تھی۔ امارات کے ساتھ ساتھ طارق ایک خوبرو نوجوان تھا۔ گاؤں کی اکثر لڑکیاں اس کے قدموں میں ہمہ وقت دل پھینکنے کو تیار رہتی تھیں۔ کالج میں بھی اس کی کافی لڑکیوں کے ساتھ دوستی تھی۔ اس کے باوجود طارق کریکٹر لیس نہ تھا، ہسمکھ، دوسروں کے دلوں میں گھر کر لینے والا، ملنسار اور ہمدرد بھی تھا۔ گاؤں میں وہ بلا تفریق ہر کسی کے کام آتا، دکھ درد میں شریک ہوتا تھا۔ مہندی کی رسم سے فارغ ہونے کے بعد جس کو جہاں جگہ ملی وہاں لیٹ گیا۔ میں گھر واپس چلا آیا۔ صبح مجھے میرے ایک دوست نعمان نے اٹھایا اور بتایا کہ طارق کا کہیں پتہ نہیں چلا، وہ گھر سے غائب ہے۔ سارے عزیز و اقارب اور مہمان پریشان ہیں اور آج جانے کا ٹائم ہو رہا ہے۔ کاریں اور بسیں ہارن بجا بجا کر اپنی آمد کی خبر دے رہی ہیں۔ بینڈ والے بھی پہنچ چکے ہیں، مگر طارق کی اچانک گمشدگی نے سب کے ارمانوں پر اوس ڈال دی ہے۔ نہ جانے خوشیوں کو کس ظالم کی نظر لگ گئی۔ خوشیوں بھرا آنگن ماتم کدہ بن گیا۔ گاؤں کے بزرگوں نے فیصلہ کیا کہ طارق کے چھوٹے بھائی ارشد کو تیار کرو، سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی سلامت رہے۔ لڑکی والوں کی عزت بھی محفوظ رہے گی اور لڑکے والے لوگوں کے طعنوں سے بھی بچ جائیں گے۔ اس ساری صورتحال سے لڑکی والے بھی آگاہ ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنے ایک کمی کے ہاتھ طارق کے ہاں پیغام بھجوا دیا کہ ہمیں سب معلوم ہو چکا ہے، اس لیے ہمارے گھر آنے کی قطعی جرات مت کرنا، کیونکہ ارشد بھی طارق کا ہی بھائی ہے، وہ طارق سے بھی 2 ہاتھ آگے ہی ہوگا۔ اور ساتھ ہی دوسرے کمی کے ہاتھ ہمارے ہی گاؤں کے جنید، جو طارق کا ہی کزن تھا، پیغام بھجوا دیا، تیار ہو کر چند عزیزوں کے ساتھ ہمارے گھر پہنچ جاؤ۔ زیادہ تردد کی بھی ضرورت نہیں، ہم نے سب انتظام کر رکھا ہے۔ جنید کی تو جیسے لاٹری ہی نکل گئی، خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ چند دن پہلے ماتم کناں جنید کی تو پاچیں ہی کھل رہی تھیں۔ جب مجھے اس واقعے کا علم ہوا تو میں یہ سن کر حیران و پریشان ہو گیا اور میں بے اختیار پکار اٹھا، واہ خدا، تیرے رنگ تو ہی جانے۔ جنید طارق کا کزن تھا، اگر کسی بھی طور سے وہ طارق کا ہم پلہ نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سائمہ کے گھر والوں نے جنید پر طارق کو ترجیح دی، حالانکہ جنید اور سائمہ ایک دوسرے کو بچپن سے چاہتے تھے۔ سائمہ جنید کے سگے ماموں کی بیٹی تھی، مگر جہاں دولت کی فراوانی ہو وہاں رشتوں کا تقدس قائم نہیں رکھا جاتا۔ ہر رشتہ دولت کے ترازو میں تولا جاتا ہے۔ دولت تو بھائی کے ہاتھوں بھائی کو، بیٹے کے ہاتھوں باپ کو مروا دیتی ہے۔ زمیندار تو ویسے بھی ایک زمین کے ٹکڑے کے خاطر خاندان کے خاندان تباہ کر دیتے ہیں، مگر زمین کا ٹکڑا خاندان کے خاندان تباہ کرنے کے بعد بھی مدعی کو منہ چڑھا رہا ہوتا ہے۔ جنید تیار ہوا، اپنی بچپن کی محبت کو پانے کے لیے ماموں کے ہاں پہنچ گیا۔ اس طرح 2 بچھڑنے والے آپس میں مل گئے۔ اس واقعے کو کافی عرصہ بیت چکا ہے، مگر آج جب بھی ہمارے گاؤں میں شہنائی کی آواز میرے کانوں سے ٹکراتی ہے تو مجھے فوراً طارق والا واقعہ یاد آ جاتا ہے۔ جنید اور سائمہ کی شادی کے 2 سال بعد طارق دبئی سے واپس آیا۔ ہر کوئی اس سے روپوش ہونے کے متعلق پوچھنے کی کوشش کرنے لگا، مگر اس نے کسی کو بھی سچی بات نہ بتائی۔ میری اور طارق کی ملاقات کھیتوں میں ہوئی، کیونکہ ہم دونوں کی زمین ساتھ ساتھ تھی۔ میں نے اسے اپنے ڈیرے پر بٹھا لیا اور پوچھا،
طارق تم نے سب کی عزت خاک میں کیوں ملا دی؟ خوشیاں بھرے گہوارے کو خود اپنے ہاتھوں سے آگ لگا گئے۔ کون سی ایسی مجبوری تھی جس کی وجہ سے تمہیں ایسا کرنا پڑا؟ طارق کہنے لگا، میں جانتا تھا کہ سائمہ اور جنید بچپن سے ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔ ان کی محبت کے اس پاک رشتے کو میری دولت سے تولا جا رہا تھا۔ حالانکہ سائمہ کے والد جنید کے سگے ماموں ہیں۔ مجھے یہ سب اچھا نہیں لگا۔ میرے ضمیر نے مجھے ملامت کی کہ میری وجہ سے دو محبت کرنے والے دلوں کا خون ہو رہا ہے، اس لیے میں نے وہاں سے رخصت پانا ہی بہتر سمجھا۔ کچھ لوگوں کو کئی دن باتیں کرنے کا موقع تو مل گیا، لیکن ان دونوں کی زندگی خوش باش گزر رہی ہے۔ اب ان کے آنگن میں ایک خوبصورت پھول کھلا ہے اور وہ دونوں آپس میں بہت خوش ہیں۔ میرے لیے یہ بہت ہے، اور ویسے بھی کہتے ہیں نا کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں۔ شکریہ۔